دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ مقتول صحافی نصر اللہ گوڈانی کے والدہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ میں ملیر ندی کی 10 ایکڑ سے زائد کی ملکیت کا تنازع کا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے کیس میں ملزم سارم برنی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی FIA کے تفتیشی افسر کو چالان جمع کروانے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ شکیل نقوی کی رپورٹ۔ سندھ کی اعلیٰ عدلیہ سمیت ماتحت عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ گھوٹکی کے صحافی نصر اللہ گڈانی کی والدہ نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے SSP گھوٹکی سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کیس کا چالان پیش نہ کرنے پر پولیس کو وضاحت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو مقتول صحافی کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے کیس کی سماعت پر گرفتار ملزم سارم برنی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ FIA کے تفتیشی افسر چالان جمع کرانے میں ناکام رہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو 22 اگست تک چالان کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملیر ندی کی 10 ایکڑ سے زائد ملکیت کا تنازع کیس میں عدالت نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملیر ندی کی ریکلیم کی گئی زمین حکومت سندھ کی ملکیت قرار دے دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ کراچی کی احتساب عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن اور دیگر کے خلاف 6 ایکڑ زمین جعلی دستاویزات پر الاٹ کے ریفرنس کی سماعت پر صدیق میمن کے ریفرنس واپس چیئرمین کو ارسال کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ صدیق میمن اور دیگر کے خلاف ریفرنس نئی ترمیم کے بعد احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ نیب حکام کے مطابق ملزمان نے قومی خزانے کو 55 کروڑ 17 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ شکیل نقوی، پبلک نیوز، کراچی۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ مقتول صحافی نصر اللہ گوڈانی کے والدہ نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ عدالت عالیہ میں ملیر ندی کی 10 ایکڑ سے زائد کی ملکیت کا تنازع کا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے کیس میں ملزم سارم برنی کی ویڈیو لنک کے ذریعے پیشی FIA کے تفتیشی افسر کو چالان جمع کروانے کی مہلت دے دی گئی ہے۔ شکیل نقوی کی رپورٹ۔ سندھ کی اعلیٰ عدلیہ سمیت ماتحت عدالتوں میں اہم کیسز کی سماعت ہوئی۔ گھوٹکی کے صحافی نصر اللہ گڈانی کی والدہ نے تحفظ کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے SSP گھوٹکی سے رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت نے کیس کا چالان پیش نہ کرنے پر پولیس کو وضاحت پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو مقتول صحافی کے اہل خانہ کو تحفظ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انسانی اسمگلنگ اور دستاویزات میں رد و بدل کے کیس کی سماعت پر گرفتار ملزم سارم برنی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ FIA کے تفتیشی افسر چالان جمع کرانے میں ناکام رہے۔ عدالت نے تفتیشی افسر کو 22 اگست تک چالان کی مہلت دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں ملیر ندی کی 10 ایکڑ سے زائد ملکیت کا تنازع کیس میں عدالت نے مختصر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے ملیر ندی کی ریکلیم کی گئی زمین حکومت سندھ کی ملکیت قرار دے دی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اور دیگر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست بھی مسترد کر دی۔ کراچی کی احتساب عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ صدیق میمن اور دیگر کے خلاف 6 ایکڑ زمین جعلی دستاویزات پر الاٹ کے ریفرنس کی سماعت پر صدیق میمن کے ریفرنس واپس چیئرمین کو ارسال کرنے کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ صدیق میمن اور دیگر کے خلاف ریفرنس نئی ترمیم کے بعد احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا۔ نیب حکام کے مطابق ملزمان نے قومی خزانے کو 55 کروڑ 17 لاکھ سے زائد کا نقصان پہنچایا۔ شکیل نقوی، پبلک نیوز، کراچی۔